ہر دوا بھی کھاؤ تو یقین یہی رکھو کہ اثر اللہ دے گا. یہ بات سمجھ کر کے چلے. نہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے، نہ گولیوں کے ہاتھ میں ہے، نہ گولیوں کے قدرت میں ہے. اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے سارے معجون ملا کر کے تمہارا بخار نہیں اتار سکے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی کنکر اور کانٹے سے بھی تمہارا بخار اتر جائے. تو مؤثر حقیقی کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. تو تعویذ کا جو ذکر آیا ہے حدیث میں، وہ شرکیہ تعویذ ہوا کرتے تھے. عرب میں کفار جو ہے بتوں کی عبارتیں اس میں لکھتے تھے، بتوں سے مدد مانگتے ہوئے کہ لات و عزا، اے منات و حبل، تم اس بندے کو فلاں کر دو فلاں کر دو. اس میں لکھ کر کے وہ پھر وہ لٹکاتے تھے گلے میں. ہم تو ایسے لات و عزا منات کو نہیں پکارتے. ہم جو تعویذ لکھ کر کے دیتے ہیں اس میں تو یہی ہوتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین وکیل ہے، بہترین مددگار ہے. اللہ رب العزت کے نام سے اور قرآنی آیات، احادیث، بزرگوں سے ثابت یہ چیزیں لکھ کر کے دینا، یہ شرک نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ بعد میں میری پہلی والی چھوٹی سی تقریر کو کٹ کر کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ مفتی صاحب نے تعویذ کو شرک کہہ دیا، پھر اس کو وائرل کر دیں گے کہ اتنا سا حصہ نہ کٹ کیا جائے، آدھی بات نہ کٹ کریں، پوری بات لے لیں. تو شرک جو ہے اس تصور کو کہتے ہیں کہ اللہ کے طرح مؤثر سمجھنا، یہ شرک ہے. یہ شرک جلی کی بات میں بتا رہا ہوں. اللہ کی ذات اور اس کی صفت کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا. میرے عزیزوں، بسا اوقات یہ شرک کی وادیوں میں ہمارے بھولے بھالے مسلمان چلے جاتے ہیں. جیسے کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ مشرکین کا ہی تو ماحول ہے. یہاں پر کفار مشرکین جو بت پرست لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں ہندوستان میں. تو ان کا دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی اس راستے پر چلے جاتے ہیں. بچے کو اگر کچھ ہوا تو کسی جھاڑ کے پاس سنائی دیا، ایسی خبر ملی کہ وہاں جانے سے بچہ صحیح ہوتا ہے، تو لے کر کے گئے جھاڑ میں، اس کو دھاگا باندھ کے آ گئے. کیوں؟ جھاڑ کیا کرنے والا ہے؟ تو یہ عقیدہ مشرکین کا عرب میں بھی تھا. اسی طرح مزارات پر اولیاء کاملین کے ہاں جا کر کے یہ دھاگے باندھنا، تالے باندھنا، یہ تمام چیزیں صحیح سند سے کہیں پر بھی اسلامی ثبوت میں نہیں ہے. آپ عقیدہ اہل سنت پر ہیں. مزارات اولیاء ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ان سے سفارش کی جائے کہ وہ اللہ کے مقبول بنتے ہیں. وہ اپنی قبروں سے اگر اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش کر دیں تو اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے گا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. ہاں وہ مدد بھی کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں طاقت دیا ہے اس تصرف سے وہ مدد بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے برابر نہیں. اللہ نے انہیں جتنی اجازت دی اتنی مدد کرتے ہیں. وہ چاہے انبیاء اکرام ہو، رسولان اعظام، سب کے متعلق یہ شرک کا ٹاپک اتنا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ ہچکولے کھا جاتے ہیں. اور جھاڑ کے پاس جانا یا کسی ایسے کے پاس، دیکھیں حدیث میں سناتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی کاہن کو اپنا ہاتھ دکھایا، جوتش کو، حضور فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا، کفر کر دیا. فقط کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جوتش کے پاس، باباؤں کے پاس جا کر کے ہاتھ دکھانا اور پھر وہ لکیریں دیکھ کر کے بابا تمہارا بھوش بتائے، جوتش تو وہ اٹکل پچھو مارے گا، کچھ نہ کچھ ایک آدھ چیزیں تیر لگ جائے گی اور پھر کہو کہ بابا پہنچے ہوئے. یہاں سے شرک کے راستے کھلتے ہیں. اللہ کی ذات پر توکل اور یقین نہ ہونے کے بعد بندہ اس طرح در در پھٹکتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سب سے پاورفل دنیا میں انسانوں، اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے انما اشکو الی اللہ، میں اللہ کے پاس اپنی شکایت عرض کرتا ہوں، اپنی بیماری اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اپنی کمزوری اللہ سے عرض کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے مجھے پیدا کیا، وہی شفا بھی دیتا. ہاں کچھ چیزیں ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اس پر یقین کر لینا اور اصل خالق پر یقین چھوڑ دینا، یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. بسا اوقات لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں ان کو اللہ کی ذات پر یقین کم ہے، تعویذ پر زیادہ یقین ہے.
دھاگے پر زیادہ یقین ہے کہ حضرت کر کے دے دے گی، اس سے سب ہو جائے گا. تم نماز نہیں پڑھ رہے، تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہیں ہو رہے، اور پھر ان تمام چیزوں پر تم یقین کر رہے ہو. میں تو بارہا کہتا ہوں کہ تم پورا قرآن بھی گلے میں لٹکا کے گھومو. تعویذ میں تو ایک آیتیں ہوتی ہوں گی الگ الگ مرض کے متعلق، پورا قرآن ہی چھوٹا لکھوا کر کے یا پرنٹ کروا کے گلے میں ڈال کر کے گھومو تو بھی تمہارے لیے وہ اثر نہیں دے گا جب تک تم اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھتے. تم رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو کہ مؤثر حقیقی، حقیقت میں اثر پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے. تو شرک کے دروازے جو کھلتے ہیں، یہ کبیرہ گناہ جس لسٹ میں یہ پہلا نمبر ہے، اشراک باللہ، اللہ سے شرک کرنا. ایک بات یاد رکھو، اگر ان حالات میں موت آ گئی، ان حالات میں اگر موت آ گئی، معاذ اللہ رب العالمین، شرک کی موت جس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے بھیجا جائے گا، فی ناری جہنم و فیہا خالدون. اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جلے گا. کون؟ جو اللہ کے ساتھ شرک کیا. شرک قابل معافی گناہ ہے ہی نہیں. باقی گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے، شرک کی نہیں. یہ شرک جلی میں بتا رہا ہوں. دوسرا خدا ٹھہرا لینا، دوسرا مؤثر حقیقی سمجھ لینا. دیکھو آج پیسہ مال اس کے متعلق بھی کئی لوگ چکر میں پڑے ہوئے ہیں. یہ عمل کرانے سے، یہاں تعویذ باندھ لینے سے اتنا مال آ جائے گا، ان کے پاس جانے، یہ سب جو ہے غیر مسلموں کے عقائد ہے. میرے سے تم پہلے اللہ کی ذات پر توکل اور یقین زیادہ کرو. مجھے بات یاد آتی ہے میرے بچپن سے لے کر میں جب حافظ قرآن بن کر کے آیا، حالانکہ میرے گھر میں میرے والد گرامی خود ایک بڑے عامل تھے، ہزاروں لوگوں کو انہوں نے تعویذ دی ہوئی، اور کافی الحمدللہ باعمل مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اجازت شدہ تعویذات آپ کے پاس تھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خط بھی ہمارے گھر پہ تھا. میں صرف یہ بات آپ کو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ جب میں آیا تو ہماری والدہ نے کہا تھا کہ اس کو بھی ایک تعویذ دے، نظر نہ لگے، نظر بد کے لیے اس کو تعویذ نہیں. آج تک شاید میں آپ کو بھی بہت سارے لوگوں کو تعویذ دیا ہوں گا. آج تک کی بات میں عرض کر رہا ہوں، اب تک میں کوئی تعویذ نہیں پہنا. تعویذ پہننا گناہ نہیں ہے، جائز ہے، لیکن والد گرامی نے ہمیں یہ نصیحت کی کہ جو تم نے قرآن یاد کیا ہے، سینے میں محفوظ ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس پر یقین زیادہ رکھو. اور اللہ رب العزت کا کلام جب سینے میں موجود ہے تو پھر الگ سے باہر کچھ لٹکانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک چیز، یہ یقین بچوں کے دلوں میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ کی ذات پر یقین زیادہ رکھیں.